آج ہم آپ سے ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے جس سے ایک وہ گتھی، الجھی ہوئی گتھی، ہمارے صحت کے معاملات، ہماری خوراک کے معاملات، وہ انشاءاللہ ہم سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے ارد گرد روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ ایک مرض سے سٹارٹ ہوتے ہیں، وہ جو دوا شروع کرتے ہیں تو سال 2 سال کے بعد ان کی بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور ان کی ادویات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ طب و صحت کے یا دوسرے الفاظ میں طب و علاج کے فلسفے سے یہ بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ علاج کا مطلب یہ ہے، طب کا مفہوم یہ ہے کہ انسانی بدن کی جو حالت ہے اس کے مرض کو دور کرنا اور اس کی تندرستی کو بحال کرنا، قائم رکھنا، یہ طب کا کام ہے۔ اب طب جو ہے یہ صرف لفظوں کا فرق ہے، وہ ایلوپیتھک ہو، وہ ہومیوپیتھک ہو، یا ہماری یہ جو دیسی طرز علاج ہے، سب ہے طبی۔ آپ اسے میڈیکل کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، بنیادی فلسفہ جو وہ علاج معالجے کا ہے۔ علاج معالجے کا فلسفہ جو ہے وہ ہے بیماریوں سے چھٹکارا، بیماریوں سے تحفظ، بیماریوں سے بچنا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم دوائیں بھی استعمال کر رہے ہیں؟ آج سے چند سال پہلے کی نسبت ہماری غذائیں بھی اچھی ہو گئی ہیں، کوالٹی فوڈز آ گئی ہیں، ہمارے بہترین قسم کے کارپوریٹ ہاسپٹلز بھی وجود میں آ چکے ہیں۔ سرکاری سطح پہ جو ہاسپٹلز ہیں ان میں بھی صحت کی جو خدمات ہیں وہ معیاری حد تک دستیاب ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ آئیے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ دراصل ہم جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں وہ ہمارے جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور ہر چیز کے رد عمل دو ہی ہیں، یا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ اگر پازیٹیو عمل کوئی خوراک کرتی ہے، کوئی غذا کرتی ہے جسم پر، تو بدن کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ جسم صحت مند ہوتا ہے۔ جسم میں جو ہے اس کے افعال، اس کے اعضاء، اس کے جو نظام ہیں وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری تندرستی، ہماری صحت مندی، ہماری طاقت، ہماری توانائی، ہماری خوبصورتی اور ہماری جوانی جو ہے اس کو وہ بحال رکھتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی غذا کا یا کسی دوا کا جسم پہ عمل نیگیٹو ہوتا ہے، منفی اثرات مرتب کرتا ہے، تو ہمارے بدن پہ اس کا رد عمل یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم بیماری کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں کچھ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر ہم اس کے لیے دوا کھاتے ہیں، مزید دوا کھاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، انسان کی پیدائش جو ہے وہ فطری جو اصول ہیں ان پر ہوئی ہے۔ ہر انسان اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنی طبعی ضروریات کے لحاظ سے چند کو چھوڑ کر اپنی پسند، ناپسند، شوق، یہ سب مختلف لیے ہوئے ہے۔ ایک ہی گھر میں ایک ہی والدین کے پیدا ہونے والے بچے جو ہیں، ان کے سوچنے کا انداز، ان کے کھانے پینے کی جو ہے پسند ناپسند، ان کا مزاج، ان کی طبیعت، یہ مختلف ہوتا ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک بندے پہ ایک ہی دوا استعمال کریں، اس کو ایک ہی غذا استعمال کروائیں اور اس کو فائدہ ہو جائے؟ میرے بھائیو، جس طرح میرا شوق الگ ہے، میری پسند الگ ہے، میرے مزاج کی کیفیات الگ ہیں، میری طبعی ضروریات الگ ہیں، اسی طرح مجھے غذا کے حوالے سے اور دوا کے حوالے سے بھی اپنی طبعی ضروریات، اپنے مزاج کی مطابقت اور
جو خوراک کی موافقت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی روزمرہ غذا کا انتخاب کرنا ہوگا۔